مسلم بھائی کا کوئی سوال ہے، مولانا منظور مینگل کا کہنا ہے کہ عقیدہ وحدت الوجود کی وجہ سے غیر مقلد ہمیں دیوبندی کی کافر کہتے ہیں، کیا واقعی میں اہل حدیث تکفیری ہیں؟ مولانا منظور مینگل صاحب اصل میں منطقی اور فلسفی بحث کر کے بہت سارے شبہات پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بولنے کا اسلوب دیا ہے، طرز دیا ہے، بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن اسی بولنے کی صلاحیت کا استعمال کر کے وہ اسلامی بنیادوں پر شبہات پیدا کرتے ہیں۔ یہاں پر اس بات کو سمجھ لیں کہ وحدت الوجود کا عقیدہ یقیناً کفریہ عقیدہ ہے، یقیناً کفریہ عقیدہ ہے، شرک اکبر پر مبنی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ کوئی اہل حدیث کسی کو کافر نہیں کہتا، اگر کوئی کہتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ کسی ایک عقیدے کی وجہ سے کسی کو کافر کہنا تعیین کے ساتھ، یعنی یہ کہنا کہ فلاں شخص وحدت الوجود کا قائل ہے لہذا فلاں شخص کافر ہو گیا، تکفیر معین کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہ یقیناً کہا جائے گا کہ وحدت الوجود کا عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے، لہذا اس کو اپنانے والا کفریہ عمل کرتا ہے، اور یہاں کفریہ عمل سے کفر دون کفر مراد ہے، یعنی کفر کے مختلف طبقات اور درجات میں سے ایک چیز اس نے اختیار کر لی، لیکن کفر دون کفر سے یہ ہرگز مقصود نہیں ہوتا کہ کسی کو اس کے ارتکاب کے نتیجے میں کافر کہہ دیا جائے یا اسلام سے خارج کر دیا جائے یا ملت سے خارج کر دیا جائے، یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا۔ وحدت الوجود کو اپنانے والا کفر دون کفر کو اپنانے والا ہے، یعنی وہ کفریہ عقائد میں سے ایک عقیدے پر قائم ہے، اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے، اور یہ عقیدہ دھیرے دھیرے اس کے کفر میں اضافہ کر سکتا ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ اس عقیدے پر باقی رہنے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ لیکن کسی کفریہ یا شرکیہ عقیدے کی صراحت یا اس کی بنیاد پر کسی کے اوپر تنقید کرنا، یہ تنقید اس کو کافر قرار دینے کے مانند نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر اس کے کفریہ عقیدے سے لوگوں کو ڈرانا مقصود ہوتا ہے، اور کفر سے مراد کفر دون کفر ہوتا ہے۔ جب تک حجت قائم نہ کی جائے تب تک کسی کو، یا تکفیر معین کے شرائط پورے نہ کیے جائیں، جب تک کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا تعین کے ساتھ۔